اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 31 آیات ہیں۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے ایبسلیوٹ ٹائم، زمانہ، ایجز ہم کہیں، ایونس، لمبی مدت، لمبا زمانہ۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدہر ہے اور دوسرا نام الانسان بھی ہے۔ انسان کی توجہ اس کی حقیر ابتدا کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ سمجھیں کہ یہ وہی مضمون ہے جس پر کہ سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی، تو دونوں صورتیں انٹرلاکڈ ہیں آپس میں۔ جس پر وہ ختم ہوئی اسی سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ انسان دنیا میں آ گیا، اب دنیا میں صحیح راستہ چوز کرنے کی ترغیب ہے تاکہ اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت حاصل کر سکے، جو کہ اللہ نے اس مٹھی بھر خاک کے لیے سجائی ہے اور سنواری ہے۔ تو یہ خاک سے اوپر اٹھے، یہ فرش سے اٹھ کے عرش تک پہنچ جائے، اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور چوائس اب اس کی اپنی ہے، یہ آفر ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ سورت کا مضمون ہے، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا انسان پر طویل زمانہ ایک ایسا بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ایک انتہائی واضح بات بعض دفعہ سوال کی صورت میں پوچھی جاتی ہے، جس میں کہ انکار کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ تو فرمائے کہ طویل زمانہ گزرا ہے انسان کے اوپر، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، ان مینشنیبل چیز تھا، ذرات کی شکل میں اس کے جسم کے اجزاء دنیا میں بکھرے پڑے تھے۔ آج جو میرا جسم بنا ہے وہ ان ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز ہی سے تو بنا ہے، ایٹمز ہی تو ہیں۔ اس سے پہلے ہر انسان کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک اس کی ماں کے جسم میں، ایک اس کے باپ کے جسم میں۔ تو ماں اور باپ کی طرف سے نطفۃ امشاج آتا ہے، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ ماں اور باپ کا نطفۃ امشاج ہوتا ہے، ملا جلا نطفہ جس سے انسان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے جسم میں وہ جو نطفہ بنا، ماں کے اندر اووم سیل اور باپ کے اندر سپرم سیل، تو وہ کیسے بنا؟ کچھ غذا کھائی ہوگی تو اسی سے بنا۔ اور وہ غذا کہاں کہاں سے آئی؟ افریقہ سے آئی، امریکہ سے آئی، گندم کہیں سے آتا ہے، پھل کہیں سے آتے ہیں، سبزیاں کہیں سے اگتی ہیں، ان سبزیوں میں جو کھاد پڑی وہ اللہ جانے کہاں سے آئی، ان کا بیج کہاں سے آیا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ اجزاء کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے اللہ نے سمیٹا ہے ان کو۔ کوئی کیلا کھایا، کوئی گندم کھایا، کوئی پھل کھایا، دودھ پیا۔ تو وہ جو گائے تھی جس کا کہ دودھ تھا، اس کے جسم میں وہ چیزیں جو غذا اس نے کھائی وہ کدھر سے آئی؟ تو آپ سوچیں نا کہ ہمارے اجزاء کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے، کیسے کیسے اللہ نے سمیٹا، اور کوئی قابل ذکر چیز تھے، کوئی گھاس کا تنکا جو ہمارے بننے میں مددگار ثابت ہوا، کوئی دودھ کا قطرہ جو ہمارے بننے میں مددگار ثابت ہوا۔ تو طویل عرصہ گزرا ہے انسان پر جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، کوئی ذرات تھے اس کے، بکھرا ہوا تھا دنیا میں، کہاں کہاں سے سمیٹا ہے اور پھر ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ حین من الدہر، طویل عرصہ گزرا ہے۔ عرصے کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے عصر، سورہ عصر ہے نا قرآن میں۔ عصار کہتے ہیں تیز ہوا کی جھکڑ کو۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گزرتا ہوا وقت، سافٹلی اینڈ سوئفٹلی دوڑنے والا ٹائم۔ تو عصر کیا ہے؟ ایسا زمانہ جس کو کہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا۔ آپ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر گھڑی آپ کے سامنے ہو تو گھڑی کی سوئیوں کو آپ دیکھتی ہیں، ٹک 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 آگے بڑھ رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، لیکن آپ اس وقت کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ہم کو یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے۔ تو یہ عصر ہے، زمانہ جس کا کہ حساب کتاب تھوڑا بہت رکھا جا سکتا ہو۔ دہر
کے معنی بھی وقت ہی کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یوں سمجھے پیور ڈیوریشن ہے، ایبسلیوٹ ٹائم، جس کو کہ حساب کتاب میں لایا نہیں جا سکتا، گھنٹوں میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کیلنڈر سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایجز اگو، ایجز، ایونز، ملینیمز، اتنا وقت چلا گیا. ہم اردو میں کہتے ہیں عرصہ ہو گیا، زمانہ بیت گیا، ایسے کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے، دہر، ایک زمانہ بیت گیا، ایک عرصہ تم پہ گزر گیا تھا جب تم کوئی چیز نہ تھے. یعنی دہر میں وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کی وسعت کا احساس شامل ہے. نہ ابتدا کا علم نہ انتہا کا علم، لا متناہی زمانہ. تو کوئی چیز تم نہ تھے، کتنے عرصے تم ادھر ادھر پڑے رہے، اللہ نے تم کو بنایا. سورہ دہر کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ جمعے کے دن جو فجر کی نماز پڑھتے تھے اس میں آپ سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے. تو آپ دیکھیں صبح صبح اگر یہ احساس انسان کو ہو جائے، اپنی پہچان ہو جائے، اپنی ابتدا کا علم ہو جائے، تو یقیناً پورا دن جو اس کا گزرے گا اس میں عاجزی کا عنصر شامل رہے گا، موڈسٹی رہے گی، اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوگا، انسان تکبر سے دور رہے گا. فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا. امشاج میم شین جیم مادہ ہے، میم شین جیم. مشیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملا دینا، کمبائن کر دینا، اور حقیقت ہے کہ انسان ملا جلا نطفہ ہے. ماں کی طرف سے اووم اور باپ کی طرف سے سپرم ملتا ہے، اور بالکل ہی ملتا ہے، زبردست طریقے سے کروموزومز مل جاتے ہیں، اور اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے، کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ اس کا امتحان لیں. اس لیے بنایا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنا امتحان دے. سورہ ملک میں یہ بات ہم پڑھ چکے. الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے اللہ جس نے کہ پیدا کیا موت اور زندگی کو. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. ایکم احسن عملا، کون سا ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. تو فرمایا کہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس غرض کے لیے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، تاکہ ہم اپنا امتحان اچھی طرح سے دے سکیں. انہی کے صحیح استعمال پر نجات کا دار و مدار ہے. اصل نعمتیں آپ دیکھیں یہی دو نعمتیں ہیں، سننا اور دیکھنا. جس انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں، سب نعمتیں انسان کے لیے بیکار ہیں. اگر باقی روپیہ، پیسہ، دولت وغیرہ کچھ بھی نہ ملے تو یہ دو نعمتیں ہی کافی ہیں، سننا اور دیکھنا. اور اصل جواب تو اللہ کے ہاں انہی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور عقل کا تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا. اور انہی کے صحیح استعمال پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. ان کو کن کاموں میں لگایا، کیا کھپایا، کدھر کھپایا. تو بتایا کہ کیسی تمہاری حقیر ابتدا اللہ نے کی، اور پھر کیسا مکمل انسان بنا دیا، بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والا تم کو انسان بنا دیا. لیکن تمہارا انعام نہیں ہے، تم کو عبث نہیں بنایا، تمہارا امتحان ہو رہا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اب چوائس اپنی ہے انسان کی. اپنے کان، آنکھ، عقل کو ہدایت حاصل کرنے میں لگائے، بھٹکنے سے بچ جائے گا. مس یوز نہ کرے، خود کو نقصان نہ پہنچائے. یہ تو حقیقت ہے کہ بہت بڑی ناشکری کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جنت کے بجائے جہنم خرید لے.
تو فرمایا کہ ہم نے تو راستہ دکھا دیا اس کو، ہدیناہ السبیل، ہم نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب اس کی اپنی مرضی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے اپنا فائدہ سمیٹ لے، چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ دراصل شکر گزار بننا زیادہ مشکل ہے، ناشکرا بننا ہے بڑا آسان۔ شکر گزار وہ ہوتا ہے جو کسی کا احسان مانے اور نعمت کی ذمہ داری کو پہچانے، تو جو ذمہ دار ہوگا وہ آخرت میں کیئر فری ہوگا، مزے کرے گا، اور ناشکر گزار جو ہے اس کو کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، کسی نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا۔ تو حقیقت ہے کہ شکر ادا کرنا دنیا میں مشکل کام ہے، لیکن انجام بہت اچھا ہے اس کا، اور ناشکری کرنا دنیا میں بڑا آسان ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک، بڑا دردناک ہے۔ تو یہ ایسی چوائس نہیں کہ یہ بھی کر لو یا یہ بھی کر لو، جیسا رویہ اختیار کرو گے شاکرن یا کفورن، اس کے حساب سے انجام بالکل مختلف ہوں گے۔ ناشکری کا انجام بتایا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی بھی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ بتا دیا کہ دنیا میں آزاد سمجھتے ہو اپنے آپ کو، دنیا میں تو اللہ کے احکامات کی پابندی اور شریعت کے ریسٹرکشنز گوارا نہ تھے تم کو، تو دنیا تو ختم ہو گئی، ساتھ ہی ان کا اختیار بھی ختم ہو گیا، اور اب پکڑے گئے۔ سلاسل و اغلالا، زنجیریں ہیں اور طوق ہیں، اور ان میں کس کر اور شکنجے میں باندھ کر، اور سعیرن کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، بھڑکتی آگ کے اندر۔ جس دنیا کی خاطر سرکشی کی تھی، دنیا تو ختم ہو گئی، اختیار بھی ختم، اور سرکشی کا انجام آج یہ خود بھگت لیں گے۔ اور جو 4 دن کی زندگی میں جن لوگوں نے خود کو پکڑ پکڑ کے جکڑ کے رکھا تھا، شریعت کی ساری پابندیاں قبول کی تھیں، آج وہ آزاد ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے خود کو روک کر رکھا تھا، اللہ کے حکم سے ان کی تمام خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان ان کو فراہم آج کر دیا گیا۔ اور جنہوں نے اللہ کی پابندیوں کو قبول نہ کیا، جو غلط فیصلہ کر کے بیٹھ گئے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، آج سزا بھگت رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو غرور اور تکبر سے گردن اکڑی رہتی تھی، سجدہ بھی نہ کرتے تھے، جھکتے بھی نہ تھے اللہ کے آگے، اسی کی مناسبت سے آج ان کی گردنوں میں طوق ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور جو اللہ کے آگے بچ جانے والے، جھک جانے والے تھے، آج ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینی یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت ان کی شاخیں نکال لیں گے۔ ابرار بر سے لفظ بنا ہے، نیکی کرنے والے لوگ۔ ابرار کا لفظ خاص طور پہ ایسے نیک انسانوں کے لیے آتا ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں۔ برم بوالدین، نیکی کرنے والا والدین کے ساتھ۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا حقیقت ہے کہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا بڑا صبر آزما کام ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کا، شفقت کا سلوک کرنا، اولاد کو کھلانا پلانا، اولاد کی خواہشات پوری کرنا بڑا ہلکا ہے نفس کے اوپر، اور والدین ان کا خیال کرنا یہ نفس پہ بڑا بھاری ہے۔ سوچیں کتنا بھاری ہے کہ اس کا صلہ جنت کی شکل میں اللہ نے رکھا ہے، یقیناً صبر آزما مرحلہ ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ جنت میں پہنچا دے گی۔ تو جس کے والدین ہیں اس کے پاس وہ بڑا ہی خوش قسمت ایک جنت کا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ تو نیکی کرنے والے لوگ اپنے عہد بھی پورا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے پہچانا، اور اس کی ذمہ داری کو ادا بھی کیا۔
اور کئی اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام، جنت میں ایک ایسی قوم داخل ہوگی افئدتہم مثل افئدت الطیر، جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح نرم نرم ہوں گے، نرم دل لوگ، سخت دل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ مت کر اور تیرے لیے جنت ہے۔ مزاج پر قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن سلوک، حسن اخلاق، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، فم منہ اور فرج شرمگاہ، ان دو کے گناہ۔ اچھی طرح وضو کرنے والا اور وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ صبح شام سید الاستغفار پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے پڑھی ہے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اتنا مشکل نہیں، جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے جنت۔ اگر ارادہ کر لے، ریزولو کر لے کہ مجھ کو تو جنت میں جانا ہے، پھر آپ دیکھیں جنت کتنی آسان ہو جاتی ہے، ہر سانس سے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ تو وہ نیک لوگ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان کو تو پلایا جائے گا جام میں سے جس کا کہ مزاج، جس میں کہ ملونی ہوگی کافور کی۔ اب آپ دیکھیں ایک ڈرنک کا ذکر آ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب، کافور سے ٹھنڈک آتی ہے مشروب کے اندر، ڈرنک کے اندر۔ اب یہ کون لوگ ہیں، کیا کیا مراحل طے کر کے آئے ہیں؟ یہ گھبرا کر اپنی قبروں سے اٹھے تھے، پھر حشر کی طرف بھاگے تھے۔ اللہ جانے میدان حشر میں اللہ کے سامنے کتنی مدت کھڑے رہے، اس کے بعد ان کا حساب کتاب شروع ہوا۔ اور وہ کیا ہے میدان حشر، کیا اس کا حال تھا، شدید گرمی، سورج اتنا قریب، جہنم کی دہشت اور ہجوم، اتنی جگہ ہوگی ہر انسان کے پاس کہ اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہو جائے، بس اس سے زیادہ جگہ نہ ہوگی۔ گناہوں پر شرمندگی، انجام کی طرف سے خوف کہ کیا انجام ہوتا ہے، انسرٹنٹی کی کیفیت کہ پتہ نہیں اعمال کا پلڑا کس طرف جھکے، سسپینس ہے اور دل دھک دھک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر رزلٹ اناؤنس ہوا، پتہ چلا گناہ تھے لیکن نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، اور اب فرشتے جو ہیں وہ گروہ کی شکل میں جنت کی طرف لے کر چلے۔ پھر دیکھیں گے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے کسی ایک دروازے سے ان کا نام پکارا گیا، اس سے یہ داخل ہو گئے۔ اور جب داخل ہوں گے تو رنگ اور نور اور ایک نعمتوں کی دنیا آباد پائیں گے۔ فرشتے استقبال کریں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلامتی تم پر، طب تم، خوشحالی ہے، بہت اچھے رہے، بڑے اچھے عمل کرے، صحیح چوائس کی تم نے، اما شاکرن، بہت اچھا کیا، شکر گزار بنے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو آپ سوچیں اتنے کٹھن مرحلے طے کر کے پہنچے، ایسے میں اب ٹھنڈا شربت ان کو پیش کیا جائے گا، ٹھنڈا مشروب، کافور کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ کافور، اس کے بارے میں فرمایا عینن، یہ ایک چشمہ ہے، کوئی باٹلز کے اندر بھرا ہوا نہیں ہوگا،
کوئی ڈبوں میں بھرا ہوا نہیں آئے گا. ہر چیز کے چشمے، سپرنگز، روانی، کوئی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. رواں دواں ہر چیز. جیسے یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے سرچشمے بنے رہے تھے دنیا میں، ایک فاؤنٹن بنے رہے تھے نیکیوں کا، مسلسل نیکیاں ان سے برآمد ہوتی رہتی تھیں، خوشی میں اور غم میں، رات اور دن، تنگی اور آسانی، ہر حال میں نیک تھے. تو آج اللہ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے. تو کافور جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کے کنارے بیٹھ کر عباد اللہ مشروب پئیں گے. عباد اللہ کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ کے بندے، جو اللہ کے بندے بنے ہوں گے ان کو ملیں گی یہ نعمتیں. ایک پکنک کا سا تصور نہیں آ رہا؟ جیسے کوئی اسپرنگ ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، اس کے کنارے بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اور یہ چشمہ جو کافور کا ہوگا اتنا مزے کا ان کو لگے گا کہ یہ چاہیں گے کہ ایک اس کی سپلائی ہمارے محلوں میں بھی آ جائے. آپ کو کوئی ڈرنک بہت اچھا لگتا ہے، پھر وہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے نا، بوتل کتنے دن چلے گی. اب کہتے ہیں اچھا بازار جائیں گے، پھر اب لے کر آئیں گے. اب جاتے ہیں بازار، پھر لے کر آتے ہیں، پتہ چلا ایکسپائر بوتل آ گئی، وہ مزہ ہی نہیں اس کا. ایسی کوئی اندیشے، ایسی کوئی پریشانیاں نہ ہوں گی. ایک برانچ جو ہے بس اس کی ان کے اپنے محلوں کے اندر آ جائے گی. یفجرونہا تفجیرا، بس سہولت اس کی شاخیں جو ہیں وہ نکال لیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے. نظر اس عمل کو کہتے ہیں جو شکرانے کے طور پر انسان اپنے اوپر لازم کر لے جبکہ اللہ نے اس کو لازم نہ کیا ہو. مثلاً کوئی یہ نظر مان لے کہ میں ہفتے میں 1 روزہ رکھوں گی، یا میں روز اتنے نفل پڑھوں گی، یا میں اتنا پیسہ روز آنا صدقہ کیا کروں گی. بہت اچھی بات ہے، ایسی نظروں کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ نے وہ کام آپ پہ فرض نہیں کیا تھا، آپ نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک دفعہ انسان نظر مان لے پھر اس کو ضرور پورا کرے. تو آپ یہ دیکھیں، انداز ہے کہ پہلے تو ہم کو جنت کی باتیں بتائی گئیں، جنت سے نکال کر پھر عمل کی دنیا میں لے آئے.